ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھی، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والا بنایا. اللہ کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. اس لیے ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت سے ہم کو نوازا. ایمان انسان کا گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. ایمان پر اگر محنت کریں گے تو ایمان انسان کا بڑھے گا، اور اگر اس ایمان پر محنت کو انسان کم کر دے تو انسان کا ایمان گھٹتا چلا جائے گا. اس لیے ایمان کو بچانا بھی ضروری ہے، اور ایمان کو بچانے کے ساتھ ساتھ ایمان کو پختہ کرنا، ایمان کو پکانا بھی ضروری ہے. اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ یہ بھی کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر اعمال صالحہ نہیں ہوگا انسان کے پاس نیک عمل نہیں ہوں گے تو اول وہلہ میں جنت کے اندر داخلہ نہیں ہو سکتا. ایمان کی بدولت وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد، سزاؤں کو پانے کے بعد اللہ رب العزت ایمان کی بدولت اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے، لیکن اول وہلہ میں اس کا داخلہ جنت میں نہیں ہوگا. اس لیے اعمال صالحہ کو بھی ایمان کے ساتھ ساتھ کرنا ضروری ہے. اور صرف اعمال صالحہ کا کرنا ضروری نہیں، بلکہ اعمال صالحہ کو کرنے کے بعد جو نیکی ہم نے کیا ہے، اس عمل صالح پر جو نیکی ہم کو ملی، اس نیکی کو آخرت کے دن تک بچا کر لے جانا بھی ضروری ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیک عمل کرتا ہے لیکن کچھ ایسے کام کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جو نیکیاں اس نے حاصل کی تھی، جو نیکیاں اس نے کمائی تھی، وہ ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، آخرت کے دن تک محفوظ نہیں رہ پاتی. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ میں اس پر بتا رہا ہوں کہ نیکی کرنا بھی ضروری ہے اور نیکی کو آخرت کے دن تک بچا کر لے جانا بھی ضروری ہے. انہوں نے لکھا کہ ایک حاجی صاحب تھے، ان کے یہاں کوئی صاحب مہمان ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا. انہوں نے حاجی صاحب سے کہا، بہت مالدار آدمی تھے وہ، حاجی صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. حاجی صاحب نے کہا، اپنے نوکر کو آواز دی اور کہا، او میاں، ہم چوتھے حج سے واپسی پر جو مصلی لے کر آئے تھے، کیا کہا؟
چوتھے حج سے واپسی پر جو مصلی ہم لے کر آئے تھے وہ ان مہمان کے لیے بچھا دو، یہ نماز ادا کریں گے۔ حضرت نے لکھا کہ ان حاجی صاحب کے اس جملے نے ان کے 4 حج کے ثواب کو ضائع کر دیا اگر انہوں نے ریاکاری کر دی۔ اگر یہ دکھانا مقصود ہے کہ میں نے 4 حج کیے، لوگوں کو بتانا یہ مقصود ہے کہ میں نے 4 حج کر لیے، لوگوں میں ریاکاری مقصود ہے، دکھاوا مقصود ہے، تو حاجی صاحب نے اس جملے کے ذریعے سے اپنے 4 حج کے ثواب کو ضائع کر دیا۔ انسان بسا اوقات نیکی کرتا ہے لیکن نیکی کو محفوظ نہیں رکھ پاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی خیر کا کام کر دیا، کسی رشتہ دار کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، کسی غریب مسلمان کے ساتھ احسان کر دیا اس نے، اور احسان یہ سوچ کر کیا کہ یہ میرے کام آئے گا، اور اگر کوئی ایسا موقع آیا تو اپنے احسان کو وہ جتلا بھی دیتا ہے کہ میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا تو میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے۔ اگر نیکی کر کے، خیر کا کام کر کے، کسی پر احسان کر کے اگر اس کو جتلا دیا تو پھر اس پر جو ثواب ملا تھا وہ ثواب انسان کا باقی نہیں رہتا، بلکہ اس احسان نے، اس دکھلاوے نے اس ثواب کو جو ہے ضائع کر دیا۔ اس لیے نیکی کو کرنے کے ساتھ ساتھ اس نیکی کو آخرت کے دن تک بچا کر لے جانا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ رب العزت نے جو اپنے بندے کو عطا کی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کی نعمت سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ آج کل جو ہے فتنوں کا دور ہے، اس فتنے کے دور میں ایمان کو بچانا بہت مشکل کام ہے۔ اگر کوئی شخص ان فتنوں سے اپنے ایمان کو بچا کر لے کر چلا گیا تو پھر آخرت میں وہ کامیاب ہے، لیکن اگر اس فتنے میں پڑ کر اس نے اپنے ایمان کو ضائع کر دیا، دنیا کی چکا چوند کے اندر، دنیا کی رعنائیوں کے اندر پڑ کر اپنے ایمان کو بیچ دیا یا اپنے ایمان کا سودا کر لیا اس نے، تو پھر آخرت میں اس کے لیے بڑے خسارے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک دعا سکھلائی ہے۔ بہت ساری دعائیں اللہ کے رسول نے فرض نمازوں کے بعد امت کو سکھلائی کہ یہ فرض نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کیا کرو۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا میں دیکھ رہا تھا، اکثر نمازوں میں مانگتا بھی ہوں، ان دعاؤں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے امت کو کہ فرض نماز کے بعد اس طریقے سے دعا کرو۔ کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ یہ 2 دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو سکھلائی کہ ہر فرض نماز کے بعد ان 2 دعاؤں کا اہتمام کر لے انسان۔ کیونکہ یہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے جس میں فتنے جو ہے تسبیح کے دانوں کی طرح بکھرے پڑیں گے۔ جس طریقے سے تسبیح کا دانہ ٹوٹ جاتا ہے اور تسبیح کے دانے ایک کے بعد دیگرے گرنے لگتے ہیں، اسی طریقے سے فتنہ بھی پہ در پہ ایک کے بعد دیگرے آتا ہی رہے گا۔ اور ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کا فتنہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے صحابہ کرام کو اس کے بارے میں بتلایا ہے۔ صحابہ کرام کے مجمع کو اکٹھا کر کے، صحابہ کرام کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کے بارے میں ان کو آگاہ کیا
کہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے بڑا فتنہ دنیا میں کوئی بھی وجود میں نہیں آ سکتا ہے. یعنی دجال کے فتنے سے بڑا کوئی بھی فتنہ دنیا کے اندر وجود میں نہیں آئے گا. کیونکہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ایمان والا اپنے ایمان کا سودا بھی کر لے گا اس سے. جب ایمان ہی چلا گیا تو اس سے بڑا فتنہ کون ہو سکتا ہے؟ جب انسان کے دل سے ایمان سلب ہو جائے تو بتائیے اس فتنے سے بڑا اور کون سا فتنہ ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان پوری زندگی اس نے اللہ پر یقین کر کے اپنی زندگی کو گزارا، کلمہ توحید پڑھ کر اپنی زندگی کو بسر کیا، لیکن اس فتنے میں مبتلا ہو کر اس نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا. تو بتائیے اس فتنے سے بڑا اور کون سا فتنہ ہو سکتا ہے؟ یوں تو فتنے بہت آئیں گے، لیکن دجال کا فتنہ جو ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا. اور یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اور خود حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ملاقات جو ہے دجال سے ہوئی ہے. جو ہم دجال کے فتنے کے بارے میں سنتے ہیں نا، دجال سے خود حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی ہے، اور دجال نے ان سے چند سوالات بھی کیے، وہ حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے 30 ساتھی سمندری سفر پر روانہ ہوئے. اب وہ زمانہ جو تھا وہ سمندری جو جہاز ہوتے تھے، کشتیاں جو ہوتی تھیں اس کے ذریعے سے ہوتا. تو سمندری کشتی کے ذریعے، سمندری جہاز کے ذریعے سے ان کا سفر ہوا. وہ کہتے ہیں کہ سمندر میں ہوا جو ہے مخالف ہو گئی، یعنی ہم جس سمت میں جا رہے تھے اس سمت سے ہوا نے ہمارے رخ کو پھیر دیا، اور ہم 1 مہینے تک اس سمندر کے اندر بھٹکتے رہے. 1 مہینہ پورا لگاتار ہم سمندر کی ادھر سے ادھر چکر کاٹتے رہے. ہم جس رخ کی طرف جا رہے تھے وہ رخ ہم کو مل ہی نہیں رہا تھا. پھر ایک دن ہم نے دیکھا کہ تھوڑی دور پر کوئی ایک ٹاپو، جس کو آپ بولتے ٹاپو، جزیرہ، وہ جزیرہ نظر آ رہا ہے. تو ہم اس ٹاپو پر پہنچے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ کم سے کم خشکی پہ تو پہنچ گئے. لیکن ہم یہ پریشان تھے کہ آخر ہم کو ہماری سمت جانے کا راستہ کیسے ملے گا؟ ہوا اتنی مخالف ہے، اور کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ تقریباً ختم ہو رہا ہے. 1 مہینے کا سفر جو سمندری سفر، بتائیے، جو بھی کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا. یہی سوچ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک جانور جو ہے اس ٹاپو سے نکل کر آیا. اس جانور کو دیکھ کر ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. دل کے اندر عجیب عجیب وسوسے آنے لگے کہ یہ کون سی بلا ہے، کون سی مخلوق ہے. کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس جانور کے جسم پر اتنے گھنے بال تھے، اس جانور کے جسم پر اتنے بال تھے کہ اس کا سر کہاں ہے، اس کی دم کہاں ہے، اس کی پیٹھ کہاں ہے، اس کا پیٹ کہاں ہے، یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. یعنی پورا کا پورا برابر نظر آ رہا تھا. اس کا سر کدھر ہے، اس کی دم کدھر ہے، معلوم ہی نہیں ہو رہی، معلوم ہی نہیں پڑ رہا تھا. اب جو اس نے ہمیں دیکھا ہے تو اس نے عربی زبان میں گفتگو شروع کر دی. اب ہم اور حیران کہ اللہ کی کون سی مخلوق ہے جو ہماری زبان کو جانتی ہے، عربی زبان میں گفتگو کر رہی ہے. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تم کو اپنے بارے میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہاں آپ کا ایک آدمی انتظار کر رہا ہے بڑی شدت کے ساتھ، اور میں بھی تم لوگوں کا انتظار کر رہا تھا. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی بتاؤ تو تم کون ہو؟ تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون، اور وہ شخص جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ اندر بلا رہا ہے وہ کون ہے؟ تو اس جانور نما شخص جو بھی تھا اس نے کہا
کہ میں جساسہ ہوں. جساسہ میرا نام جساسہ ہے. جساسہ عربی زبان میں جاسوس کو کہتے ہیں. کہا کہ میں جاسوس ہوں اس آدمی کا جو یہاں موجود ہے اور وہ بڑی شدت سے تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دل میں تھوڑا سا تو خوف محسوس ہوا کہ پتہ نہیں یہ کون سی بلا ہے اور کس کے بارے میں ہم کو بتا رہا ہے اور کہاں ہم کو لے کر جائے گا. یہ اس نے اشارہ کیا کہ یہاں جاؤ، وہ شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے. جاتے جاتے تھوڑی دور پہ دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ پیر سے لے کر گھٹنے تک بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ جو ہے کندھے سے ملا کر ایسے جکڑے ہوئے ہیں. اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت تعجب ہوا کہ یہ کون شخص ہے اس سمندر کے اندر اور اس ٹاپو کے اندر، اس جزیرے کے اندر یہ شخص کیسے موجود ہے. تو اس نے ہمیں دیکھ کر کہا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم عرب سے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تمہارا ہی شدت سے انتظار تھا. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سب سے پہلے مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم ہو کون. اس نے کہا کہ میرے بارے میں تمہیں علم ہو جائے گا، لیکن میرے بارے میں جاننے سے پہلے میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں. میرے ان سوالوں کا تم جواب دو، پھر میں اپنے بارے میں تم کو بتاؤں گا. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم اپنے سوال کرو. تو اس شخص نے کہا کہ سب سے پہلی بات مجھے یہ بتاؤ کہ بحیرہ طبریہ ایک جھیل ہے، اس کا پانی خشک ہو گیا یا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ابھی خشک نہیں ہوا. دوسرا سوال کیا، یہ زغل جو چشمہ ہے اس چشمے کا پانی خشک ہو گیا یا نہیں. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں خشک ہوا. تیسرا سوال اس نے کیا کہ یہ بتاؤ کہ محمد عربی جو خاتم النبیین ہیں ان کا ظہور مکہ کے اندر ہو چکا ہے یا نہیں. وہ عرب میں ظاہر ہو گئے، یعنی وہ نبی بنا کر بھیج دیے گئے ہیں یا نہیں. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے. پھر اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کیا لوگوں نے ان کی مخالفت کی، ان سے جنگ کی یا نہیں. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، لوگوں نے ان سے جنگ کی ہے. اس نے کہا کہ کیا وہ ان لوگوں پر غالب آ گئے یا مغلوب ہو گئے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، غالب ہو گئے. سارے عرب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ چکے ہیں. اس نے کہا بیسان نخلستان کے جو کھجور کے درخت ہیں ان درختوں پر پھل آ رہے ہیں یا نہیں. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابھی اس درخت پر پھل موجود ہیں. تو اس نے کہا کہ ایک نشانی تو پوری ہو چکی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر مبعوث ہونا، اور باقی جو نشانیاں ہیں وہ نشانیاں بھی عنقریب پوری ہو جائیں گی. اور تم دیکھو گے کبھی بحیرہ طبریہ جو ہے اس کا پانی خشک ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ چشمہ جو زوار کا ہے وہ بھی خشک ہو جائے گا. اور بیسان یعنی نخلستان کے جو درخت ہیں ان درختوں پر بالکل بھی ایک پھل نہیں بچے گا. اور اس وقت میرا ظہور اس دنیا میں ہوگا، یعنی میں تم لوگوں کے پاس آؤں گا. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ باتیں ہوئی. اس کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں سے روانہ ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہوا چونکہ مخالف نہیں تھی، اس واسطے ہم لوگ اپنی سمت میں روانہ ہو گئے اور مدینہ منورہ پہنچے. جیسے ہی مسجد نبوی میں پہنچے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو واعظ فرما رہے ہیں، اور اس واعظ میں لوگوں کو اس فتنہ مسیح دجال کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں، یعنی دجال کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں. ہم نے وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی کہ تمیم داری نے جو کچھ دیکھا ہے وہ بالکل صحیح دیکھا ہے. یہ دجال جو ہے ایک شخص ہے، وہ قرب قیامت میں اللہ رب العزت اس کو اتنی طاقت دیں گے کہ وہ دنیا کے اندر پھیل جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ 40 دن تک اس دنیا کے اندر رہے گا، اور ان 40 دن میں وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا. یعنی دنیا کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں وہ دجال پہنچ نہ گیا ہو. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ اس کا پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن جو ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن جو ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ اتنا زبردست فتنہ ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی. وہ جس کو چاہے گا اپنی جنت میں داخل کرے گا، اور جس کو چاہے گا دوزخ میں داخل کرے گا. اور جو شخص حقیقی ایمان والا ہوگا وہ اس کی پیشانی کو پڑھ کر پہچان لے گا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ دجال ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوگا، اور اس کو ہر شخص نہیں پہچان سکتا. اس کی پیشانی کو ہر شخص نہیں پڑھ سکتا، بلکہ وہی پہچان پائے گا جو حقیقی ایمان والا ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ 2 شہروں کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا، ایک مکے کے اندر، ایک مدینے کے اندر. ان 2 شہروں میں اس کا داخلہ نہیں ہوگا. اگر وہ داخل ہونے کی کوشش بھی کرے گا تو فرشتے اس کو روک دیں گے. اور باقی دنیا کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں اس نے اپنے فتنے کو نہ پھیلایا ہو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے پناہ مانگنے کی امت کو تلقین کی ہے. اس لیے امت، یہ کیوں اللہ کے رسول نے کہا؟ اللہ کے رسول نے اس وجہ سے کہا کہ اس مسیح کا 3 جو مذہبی جماعتیں ہیں یا 3